نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد حضرت قبلہ لاسانی پیر، میرے خلفاء بھائی، تمام جمی خلفاء اکرام، مریدین، عاشقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن غوث الاعظم دستگیر، جشن خواجہ کریم نواز منانے کے پیچھے ہمارے مقصد ہے غوث کے چاہنے والے، خواجہ کے چاہنے والوں کو یہ بتانا ہے کہ ان کے سینے میں کون سی تعلیمات آئی ہے، اور جس تعلیمات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا۔ خواجہ کے چاہنے والے تو ہے، غوث کے چاہنے والے تو ہے، پر نہ خواجہ کو سمجھے نہ غوث کو سمجھے۔ مختصر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ ان کے مشن کو ہم چلا رہے ہیں، ان کے سینے میں جو تعلیمات آئی ہے ان کے جانساروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ لوگ خدا خدا کر رہے ہیں، مگر خدا کو نہیں سمجھے، عبادت کر رہے مگر عبادت کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ اصل مقصد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرے، دوزخ کے عذاب سے ڈر کر کرے، یا کچھ پانے کے لیے۔ حقیقت میں عبادت کرنے کا اصل مقصد ہے جس پروردگار عالم کی ہم عبادت کریں وہ خدا ہمارا ہو جانا، ہم اس کے ہو جانا، اس کو اپنا بنانے کی بات ہے۔ اس کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو۔ کہ موٹے معنی جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو۔ آپ کے پاس ڈھیر ساری دنیا کی معلومات ہے، آپ قرآن بھی جانتے ہو، حدیث بھی جانتے ہو، مگر خود کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہو، کیونکہ خدا شناسی کے علم میں یہ سینہ بسینہ علم آیا۔ شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے۔ یہ علم انہی بندوں کو ملتا ہے جن بندوں پر خدا مہربان ہونا چاہتا ہے، جس پر اپنے رحم کی کرم کی نگاہیں کرنا چاہتا ہے، جس کو اپنے رحمت سے آغوش میں لینا چاہتا ہے، اسی کو یہ علم ملتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے، میرا تو تصور یہاں وہی آتے جس کو خواجہ بلاتے، غوث بلاتے۔ قسم خدا کی آپ لوگ خوش نصیب ہے، یہ لنگر نہیں وہ تاثرات ہے۔ آج 10 سال ہو گئے، اچھا رزلٹ مل رہا، ایک کھانے والے کو فیض ہے، بورڈ بھی لکھے گئے، بیمار کھائے گا شفاعت ہوگا، بے روزگار کھائے گا روزی سے لگ گئے، سب کچھ لکھا گیا ہے، اور فضل ربی ہو رہا ہے، غوث ورا کا کرم ہو رہا ہے، خواجہ کا کرم ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو بیعت کا جو مسئلہ ہے، بیعت کے معنی ایڈمیشن ہے، بیعت کے معنی سپرد ہونا، بیعت کے معنی حوالے ہونا۔ خدا شناسی کے علم کے لیے کسی کا ہونا پڑے گا، کسی بندے کا بندہ بن کر بندگی سیکھی ہے میں نے، ایسا سمجھ میں نہیں آ سکتا، کوئی سمجھائے تو سمجھ نہیں آ سکتا ہے۔ علم عرفان کی تعلیمات سینہ بسینہ تعلیمات ہے، یہ خاص تعلیمات ہے، یہ ایک دوسرے کو سمجھایا جاتی ہے، سلسلہ بہ سلسلہ میرے پیر و مجھ تک آئی، ان سے مجھ تک آئی، اور مجھ تک آپ تک پہنچے گی۔ یعنی کہنے کا میرا مقصد ہے وہ ہمارا مالک کی حقیقی ہے، کیا ہم پر فرض نہیں کہ اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو اپنا بنانا، پھر جانا۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ، صراط المستقیم کے راستے پر چلاؤ۔ دیکھو نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا التجا کرے، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاؤ۔ صبح کی نماز، ظہر، مغرب، عشاء، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سوچو، غور فکر کرنے کی بات ہے، اہل سمجھدار کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ آیت پڑھے جا رہے مگر اس کا مطلب کیا، مقصد کیا، مفہوم کیا، معنی کیا، اس کے اوپر کوئی غور فکر نہیں کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، بارگاہ رب العزت کے دربار میں التجا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اہل سمجھدار کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے، چل رہے سے کون سا راستہ؟ دیکھو نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اسی عبادت میں التجا کرے، دعا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ، وہ کون سا صراط المستقیم کا راستہ ہے؟ وہ صراط المستقیم کا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس پروردگار عالم کی تم عبادت کر رہے اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے۔ جاننا، پہچاننا، پانا، پا گئے تو صراط المستقیم پورا، نہیں تو گمراہ۔ تو ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیمات آئی، خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کی، اور خدا کو اپنا بنانے کی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم سمجھانے کے حد تک ہے، سمجھ میں ڈالنے پر خدا خود قادر و شاکر ہے۔ ہمارے خانقاہوں میں یہ تعلیمات دی جاتی ہے، اور اس کے لیے بیعت ہونا اشد ضروری ہے۔ تم اپنے سمجھ سے اللہ رسول کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ تمہارے سمجھ کے اوپر شیطان کا قبضہ ہے، صراط المستقیم کے راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ تم اپنے طور سے اگر قرآن سمجھنے کو جائیں گے، پل پل میں تمہارے خیالوں کو منتشر کر دے گا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کسی کا ہونا پڑے گا۔ وہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تمہارا بھلا ہونا ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا تو ساتھ میں شیطان کو بھی رکھا ہے، اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ جو بندہ تیرا بن کرے گا، تیرا ہو کرے گا، تیرے یاد میں رہے گا، اس پر تیری حکمت، تیرے سے جو ہٹ کرے گا اس پر میری حکمت۔ یہ ازل سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا، اچھی بات ہے، الحمدللہ، اور یہ بھی کہتا ہے مجھے وہاں جگہ دے دے جہاں پہ تو رہتا ہے۔ تو دل اس کا گھر ہے، اسی گھر میں شیطان نے بھی جگہ مانگا۔ اس کو ہٹانے کے لیے ہم ذکر قلبی دیتے ہیں، دل سے یاد کرنے کا طریقہ دیتے ہیں، کوئی یعنی کلمہ طیبہ کا وظیفہ دیتے ہیں، دل کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب دل میں اللہ رسول کی یاد چلتے رہیں گی تو قسم خدا کی شیطان مقام چھوڑ دے گا، کیونکہ کلمے کا ذکر نور کا ذکر ہے۔ کلمے میں دو پاک ذات کا ذکر ہے، ایک اللہ پاک، اللہ کا رسول پاک۔ اللہ بھی نور ہے، محمد صلی اللہ بھی نور ہے، اور دو نور قلبوں میں آتے جاتے رہیں گے تو قلب نور اللہ نور۔ روشنی میں خدا رہتا ہے اور اندھیرے میں شیطان رہتا ہے۔ گویا ذکر میں ہونا کیا شیطان کو ہٹانے کی بات ہے، وہ ہمارا خدا دشمن ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، جو بندہ تیرا بن کر رہے گا، تیرا ہو کر رہے گا، تیری یاد میں رہے گا، اس پر تیری حکمت، تیرے سے جو ہٹ کرے گا اس پر میری حکمت۔ دیکھو اپنے گریبان میں ڈھانک کر دیکھو کتنا ہم یاد کریں، دل کی حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ مومنوں کے دل میں رہتا ہے، مومنوں کے دل میں رہتا ہے۔ مومن بننے کی بات ہے، دل بنایا خدا نے اپنے کو رہنے کے لیے۔ ہم نے اس کے گھر کے اندر دنیا کو سمیٹ کر رکھا ہے، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، فنا کا ذکر ہو رہا ہے، بال بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، فکر کا ذکر ہو رہا ہے، کاروبار کا ذکر ہو رہا ہے، ساری باتیں دل میں آ رہی۔ تو بھلے بتاؤ اس بندے پر اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ یہ سب کی نفی کرا کر اس کا ذکر بچ جانا بڑی بات ہے۔ طریقت میں وہ طریقہ آیا ہے، ہم وہ طریقہ دیتے
دل سے یاد کرنے کا طریقہ دیتے ہیں. دل کو بھی زبان ہے, دل کو بھی آنکھ ہے, دل کو بھی کان ہے. آپ زبان سے کرنے کی ادائیگی کر رہے ہو. حدیث کے روشنی میں دیکھا جائے تو اقرار باللسان ہے. یعنی ایمان کے بارے میں حدیث ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے کرنے کی ادائیگی کرنا اقرار باللسان ہے حدیث کے روشنی میں, اور دل کی زبان سے اس کی ادائیگی کرنا تصدیق بالقلب ہے. دل کی زبان سے کرنے کی ادائیگی کرنے کی بات ہے. بندے کے دل کے اوپر ہر وقت خدا کی نظر ہے. دل اس کا گھر ہے. جو بندہ اس کے گھر میں اس کو یاد کرے گا, اسی بندے کو وہ بھی یاد کرے گا. اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھے گا. اسی بندے کی فکر خدا خود کرے گا. ہم خدا کو یاد کرنا بڑی بات نہیں بابا. خدا کو کون نہیں یاد کر رہا ہے؟ چرندے, پرندے, حیوانات, نباتات, انسانات, ہر کوئی خدا کا ذکر کر رہا ہے. مگر ہر کوئی کو خدا یاد کر رہا ہے؟ ارے جس کو خدا یاد کرے اس کا بیڑا پار ہے. خوش نصیب ہے جو سلسلے میں آئے. آپ کو وہ طریقہ ملا ہے. جو بندہ دل کی زبان سے اللہ رسول کو یاد کرتا ہے, اسی بندے کو اللہ بھی یاد کرتا ہے. اسی بندے کو نظر کے سامنے رکھتا ہے, اور اسی بندے کی فکر خدا خود کرتا ہے. اور اسی بندے کے لیے قرآن میں آیا فاذکرونی اذکرکم. اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. اس کی گہرائی آپ جاننا چاہتے ہو؟ تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں. کہاں کریں گا؟ ارے جس کام کے لیے جا رہے ہو, جس بندے کے پاس جا رہے ہو, اس کے دل میں ڈال دیں گا, کہہ دیں گا کہ میرا ذاکر مجھے دل سے یاد کرنے والا تیرے پاس اس کا کام کر. جب تک اللہ دل میں ڈالتا نہیں, کام ہوتا نہیں. سب کے دلوں پر اس کی حکمت چلتی ہے. تمہارے دل کی بات سامنے والے کے دل میں ڈالنا ہے تو خدا کی نظر تم پر, تمہارے دل پر ہوگی. تمہارے دل میں یاد ہے تو اسی بندے کو وہ یاد کرے گا. یعنی قرآن میں بندے کے حق میں اللہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہو رہا ہے کہ ہم پریکٹیکل میں لانا چاہتے ہیں, عمل کے میدان میں لانا چاہتے ہیں. جب تمہیں ریزلٹ ملے گا تم دنیا کو چیلنج دیں گے کہ بے شک اللہ کی مرضی کو پتہ بھی نہیں ملتا. آج کہہ رہے بغیر سوچے سمجھے, ذرا عمل کے میدان میں آ کر ریزلٹ لے کر بولیں گے تو بہت بڑی بات ہوگی. تو ہمارا مالک یہ حقیقی کہ ہم پر فرض ہے نہیں خدا کو جاننا, پہچاننا, اپنا بنانا, پھر جانا ہے. کتنا بڑا اس کا احسان عظیم ہے, قسم خدا کی. اس کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤں گے. اگر میں تعریف کرنے کی جائے تو کتنی راتیں کتنے دن چلے جائیں گے. شارٹ کٹ میں آپ کو کہوں گا, کیونکہ لوگ قرآن پڑھ رہے مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کر کے اس میں اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے, کیا بتانا چاہتا ہے, کیا سبق دینا چاہتا ہے. جیسے سورہ رحمان کے اللہ کہہ رہا میرے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لوگ نعمت سمجھتے دکان ہونا, مکان ہونا, شہرت ہونا, دولت ہونا. یہ نعمت نہیں بابا. اگر موٹی بات کہوں گے سب نے بڑی نعمت تمہارے سارے اعضاؤں کو صحیح سلامت رکھے گا, یہ سب نے بڑی نعمت ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی رحمت نہیں ہے کیا؟ اگر اندھا بنا دیتا تو کیا اس کے رنگین دنیا کو دیکھ پاتے کیا؟ تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس کی رحمت نہیں ہے, اس کی نظر عنایت نہیں. کیوں نہیں ایسے خدا کا ہم شکر بجا لائے؟ کیوں نہیں ایسے خدا کی ہم تعریف کرے؟ تمہیں بولتا بنا دیا. اگر مکہ بنا دیتا, یہ اس کا احسان ہے عظیم ہے جو بولتا بنا دیا, ورنہ اس کی میں کیا تعریف کر سکتا تھا؟ یہ میرے پیر کا احسان عظیم ہے جو حقیقت سے آشنا کرا دیا. اس نے سمجھا دیا, ارے زبان لگا اللہ نے اپنی تعریف کرنے کے لیے, تو ہم اس کی تعریف کریں. ہم کیا کر سکتے؟ اس کی تعریف وہ کرواتا ہے. اس کی نظر عنایت ہوتی ہے. اپنے آپ پر نظر ڈالو, کتنا اس کا احسان عظیم ہے. ہمیں بولتا بنا دیا, ہمیں نظر آ رہا ہے, ہمیں سنائی دے رہا ہے, ہمارے سارے اعضاء کو صحیح سلامت رہے گا. ذرا دنیا میں نظر ڈالو, کسی کو اندھا بنایا, مکہ بنایا, بہرا بنایا, لنگڑا بنایا, یہ سب کی عوض میں دیکھا جائے تو ہم کتنے خوش نصیب ہے. پروردگار عالم کا کتنے بڑا احسان عظیم ہے جو ہمارے سارے اعضاء کو صحیح سلامت رہے گا. تو کیوں نہیں ایسے خدا کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرے؟ کیوں نہیں ایسے خدا کی ہم تعریف کرے جو تعریف کے لائق ہے؟
کہی تو رہے سورہ فاتحہ میں وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے. ارے بولتے رہے مگر ویسا کر رہے کیا؟ گاڑی دکھے گاڑی کی تعریف، بلڈنگ دکھے بلڈنگ کی تعریف، کون اپنی تعریف کر رہا ہے، کوئی مکان کی تعریف، کون کیا کر رہا ہے. نماز پڑھے بولتے الحمدللہ رب العالمین. سمجھے گا نہیں؟ ہم بول رہے کچھ کر رہے کچھ، کیا اس کی عبادت مقبول ہوگی؟ کہہ رہے نا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے. پھر مکان کی دکان کی اپنی تعریف کیوں کرنا، دنیا کی تعریف کیوں کرنا، فنا کی تعریف کیوں کرنا؟ ہمیں اس رب العزت کی تعریف کرنا ہے جس نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا. وہ کہتا ہے یہ زمین بنایا تیرے لیے، آسمان بنایا تیرے لیے، چاند سورج ستارے بنایا تیرے لیے، یہ سب کچھ بنایا تیرے لیے، تجھ کو بنایا میرے لیے، میری حمد و ثنا کرنے، میرے ربیعت کے اظہار کرنے کے لیے، میرے حکم کی فرمان برداری کرنے کے بعد. یہ سب کچھ بنایا تیرے لیے، تجھ کو بنایا میرے لیے. تو جو چیز ہمارے لیے بنی اس کی تعریف کیا کرنا، دنیا کی تعریف کیا کرنا، چاند سورج ستاروں کی تعریف کیا کرنا، اس کی چمک و دھمک کی تعریف کیا کرنا. یہ تو سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. ہمیں اس خدا کی تعریف کرنا ہے جس خدا نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا. وہ تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کرنا ہے. ایک چھوٹی سی بات، لوگ اس کے مزاجی نہیں اللہ اللہ کر رہے، اس کے حقیقی نہیں اللہ اللہ کرنے کی بات ہے. تو قسم خدا کی وہ خدا تمہارا ہو جائے گا، تم اس کے ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک آنکھ والے کے سامنے اندھے کو پیش کر رہا ہے، تو ہمارا مائنڈ کیا بن رہا ہے؟ بیچارہ اندھا غریب ہوگا تو اس کو مدد کرتے، روڈ سے زیادہ کچھ سوچ رہے کیا؟ یہ تمہاری سمجھ سے تم ایسا کر رہے ہو، ورنہ اس کے پیچھے پروردگار عالم کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ وہ اندھے کو دیکھ کر بندے کو اپنے خدا کی یاد آنا، اس کا شکر بجا لانا، اس کی تعریف کرنا. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو مجھے آنکھ نہیں دیتا تو میں تیری رنگین دنیا کو دیکھ نہیں پاتا. میرا دیکھنا ہی تیری رحمت ہے، تیری نظر عنایت ہے. تیرا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا، تیرا کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہی مالک اور خالق کہلانے کے لائق ہے. یہ عشق حقیقی ہے. ذرا آپ نے آپ پر نظر ڈالو، ایک ایک اعضاؤں کے اوپر نظر ڈال کے دیکھو کتنے خوش نصیب ہو. پروردگار عالم کا کتنے بڑا احسان عظیم ہے جو تمہارے سارے اعضاؤں کو صحیح سلامت رکھا ہے. اس کی کتنی بھی تعریف کرو گے کمی ہے. ایک چھوٹی سی آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر سمجھ میں آئے تو اللہ بیڑا پار ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا روزی رزق کشادہ ہو جائے، اس کا کاروبار چلے، اس کا کام چلے، ہے نا، کسی کے محتاج میں رہے. اسی بات کے پر جیسا کہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق کا دینے والا ہوں، میں بہترین رزق کا دینے والا ہے. چیلنج، یہ آواز چیلنجنگ ہے. ہمیں بندے کے لیے میں بہترین رزق کا دینے والا ہوں. قسم خدا کہ ہم سے زیادہ روزی ہم کو تلاش کرے. کون میرا بندہ اس نعمت عظمیٰ کو لینے کے قابل ہے؟ ہم روزی کے محتاج نہیں، روزی ہماری محتاج ہے، اس لیے کہ روزی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے بنایا. کہ میں بہترین رزق کا دینے والا ہوں. سمجھیں گے اس جگہ اللہ ایسا بھی فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر. جس زمانے کا انسان خسارے میں، گھاٹے میں، گھاٹے میں، یہ آیت کہہ رہی ہے. تو فائدے میں کون ہے بھائی؟ سمجھنا پڑے گا. انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تو پھر فائدے میں کون ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، ہم تو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، سمجھائیں گے. جو بندہ نفس کے طرف مخاطب ہو جائے گا وہ ضرور گھاٹے میں رہے گا، اور جو بندہ رب کے طرف مخاطب ہو جائے گا وہ فائدے میں ہوگا.
اور ہم آپ لوگوں کو رب کے طرف مخاطب کرنا چاہتے ہیں، جس کا ہم ہی مددگار اگر خدا ہو جائے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی یاد میں لگانا چاہتی ہے۔ روزی کا دینے والا اللہ ہے۔ کیسا دیتا ہے بندے کو روزی؟ کیسا دیتا ہم؟ کیسا دیتا ہے؟ وے آف گیونگ کیسا دیتا ہے؟ سمجھنا ضروری ہے نا، کیسا دیتا ہے؟ بولو بولو، کیسا دیتا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ گواہ بھی بولتا، ہاں روزی کا دینے والا کیسا دیتا ہے؟ سمجھ میں آنا پڑے گا، وے آف گیونگ کیسا دیتا ہے؟ بولو بولو، کچھ تو بولو۔ تو ذریعہ لگایا بندے کو دینے کے لیے، بندے کا ذریعہ لگایا، اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ خوش نصیب ہے ہم لوگ، بندے کو دینے کے لیے بندے کا ذریعہ لگایا۔ یہاں کہہ رہا ہے روزی کا دینے والا تو میں ہوں، یہاں کیا ہے؟ بندے کو آگے کر رہا ہے، بندے کے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ تمہارے میرے سمجھ میں یہی فرق ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم آپ کو سمجھا دیں گے، سمجھے گے؟ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے، یہی سمجھنے کے لیے تو بیت ہے نا۔ اس کا بہت بڑا احسان ہے عظیم ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اسلام، انہوں نے بھی جیت کی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میرا دیکھنے والا کوئی اور ہے۔ جیت کے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تجلی، ایک جھلک بتائے، گش کا کر گر گئے، کوئی دل کا پڑ سرما بن گیا، خاک ہو گیا۔ اور وہ جاہو جلال تھا، پھر ہم کو دینے کے لیے سامنے آئیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پیغمبران اسلام تھے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کتنے بڑا احسان عظیم ہے، ہمیں دینے کے لیے بندے کا ذریعہ لگایا، بندے کی روپ نہیں آ رہا، بندے کے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں بندے کے ہاتھوں سے دے رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے نا بابو، کس کا ہاتھ ہے؟ تمہارا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ بولو، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ سیدھا بولو نا میرا ہاتھ۔ ارے میرا اس کو کہہ سکتے جس کو تم نے بنائے، کہ تمہارے ہاتھ کو تم نے بنائے، بولو بولو، تمہارے ماں باپ بنائے، سمجھو بات؟ تو کون بنایا؟ کون بنایا؟ یہاں حقیقت سے آشنا کیا جا رہا ہے، یہ غوث الورا کا کرم ہو رہا ہے، یہ خواجہ کا کرم ہو رہا ہے، جن کے سینے میں یہی حقیقت کی تعلیمات آئی ہے، تمہیں حقیقت سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ یہ تیرے طریقت ہے، کوئی باواگیری نہیں، یہاں پہ کوئی تعویذ پلیت ہے، سنڈا گنڈا نہیں، یہاں بندے کو رب سے ملانے کی بات ہے، جان پہچاننے کی بات ہے۔ جو پاتا ہے وہ چھپاتا ہے۔ ذرا تم ہم سے دوستی کر کے دیکھو، کیا کیا نہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ ہمارا مالک کی حقیقی ہم پر فرض ہے نہیں، اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ تم نے بنایا کیا؟ تمہارے ماں باپ بنائے کیا؟ پھر کون بنایا؟ جو اللہ نے بنایا نا۔ جب تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو وہ بندے کا ہاتھ اللہ کا نہیں کیا بولتے؟ اس نے میں نے کہا مجھے تو دکھ رہا ہے کہ وہی دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی کرے بابا، یہ سمجھو آگے کی بات، اس کا معاوضہ وہ دے رہا ہے۔ جب روزی کا دینے والا اللہ ہے تو کس کا کام کرے ہو؟ دھندا کس کا ہے؟ بزنس کس کا ہے؟ نوکری کس کی کر رہے ہو؟ ارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذریعہ لگا دیا، یہ کام کرو اور تمہارے بال بچے کی پرورش کرو۔ تمہاری بھی چھوٹی دنیا ہے، حوالے کر دیا، تمہاری دنیا، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہاری دنیا ہے،
یہ دنیا کے تمہیں حاکم بنایا گیا. وہ حاکم الحکیم ہے. ہمیں یہ چھوٹی سی دنیا کا حاکم بنایا. ذرا اندازہ لگاؤ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا آباد کرنے کے لیے کتنی محنت مشقت کرنا پڑتی ہے نا, کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑتا. وہ کائنات کا مالک اس پر کیا نہیں گزرتی, ہر کوئی اس کو ہی انگلی اٹھا رہا ہے. ارے یہ بھی تصور آنا اپنی دنیا کو آباد کرا کے دینے کی بات ہے. تو یہ تمہارے حوالے جو اس نے کیا چھوٹی سی دنیا, ان کو سنبھالنے کے لیے تو نے ذریعہ لگا دیا. تو یہ کام کر, میری امانت ہے. میرے بچے بولو مت, وہ والے جان بنیں گے آگے چل کے. ہم تصور بنائے میرے بچے میرے بچے میرے بچے, اس کے قدرت کاملہ سے بنیے. یا تیرے تیرے کرنا ہے, میرا گھر میرا مکان میرا مکان, یہ بولنا چھوڑ دو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان اس کے درمیان جو بھی چیزیں میری ہے. تو گھر کس کا, مکان کس کا, دکان کس کا, سب کچھ اس کا ہے. اس کے حوالے کرو. یہ گھر تیرا, بچے تیرا, جو بھی تیرا, سب تیرا, تو میرا. قسم خدا کی ہر چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خدا خود دے گا. یہ بھی آدھا اگر پسند آ جائے تو قسم خدا کی وہ خدا تمہارا ہو جائے گا, تم اس کے ہو جائے گا. کیونکہ خدا آدھا پر فدا ہے. ارے میرا بندہ سب کچھ میرے حوالے کر رہا ہے, تو کیوں نہیں میں اس کا ہو جاؤں. جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے پیر بن جاتا ہوں, سراپا میں ہو جاتا ہوں. زبان تمہاری رہے گی تو گفتگو کرنے کا خدا رہے گا. اگر وہ بولنے پر آمادہ تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. خیر آگے بڑھیں گے اسی نقطے کو لے کر. یعنی تمہارے حوالے ایک چھوٹی سی دنیا کیا, اس کی پرورش کرنے کے لیے ہے نا یہ دھندا کرو, ذریعہ لگا دیا ہے نا, یہ کاروبار کرو, یہ کرو. تو دھندا بھی اس کا ہی ہے, کام کرے اسی کا ہے, اور اسی کا معاوضہ اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہے. تو یہ تصور بنا لو کہ میں کسی آئرے گہرے کی ڈیوٹی نہیں کر رہا ہوں, میں میرے پروردگار عالم کی ڈیوٹی بجا رہا ہوں. میرے لیے یہی ذریعہ لگا ہے. اور یہ تصور لانا بھی عبادت میں شمار ہے, وہ کام کرنا بھی عبادت میں شمار ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, عبادت میں شمار ہے. مومن کا کام کرنا بھی عبادت میں شمار ہے. کہ میرا بندہ ہر جگہ میرا تصور کرا, میری دنیا میرا کام میرے لیے کر رہا ہے, میرے لیے کر رہا ہے. بال بچے تو کر رہے نا, پوچھے تو کس کے لیے کام کر رہا ہے. نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں, میرے ماں باپ ہے بوڑھے ماں, اس کے لیے کر رہا ہوں. نہیں, یہاں پہ یہ تصور ہے اس کے لیے, اس لیے کہ اللہ سب میں ہے. ان اللہ علی کل شیء محیط, وہ سب میں ہے, ماں باپ میں بھی ہے, بال بچوں میں بھی ہے. اگر ایسا تصور بن جائے تو خدا ناراض ہوگا. اسی کی دنیا میں جا رہے, اسی کا کام کرنے میں جا رہے, اور اسی کے لیے کر رہے. اگر یہ تصور ہو گیا تو قسم خدا کی خدا ادا پر فدا ہے, سوچنے پر آمادہ ہو جائے گا کہ میرا بندہ ہر جگہ میرا تصور کر رہا ہے, میری دنیا میرا کام میرے لیے کر رہا ہے, تو کیوں نہیں میں اس کا ہو جاؤں. تو اس کی ڈیوٹی کرو. وہ 8-10 گھنٹے کام کرنا ہے عبادت میں شمار, آتے جاتے تھوڑا ذکر کرو. 12 گھنٹے کراس ہو جائے تو قسم خدا کی خدا اس قدر مہربان ہوگا, تم جو چاہیں گے وہ خدا کرے گا. تو آج کے بعد میں مائنڈ بنا لو, ہم کسی ایرے گہرے کی ڈیوٹی نہیں کر رہے, ہم پروردگار عالم کی ڈیوٹی کر رہے, اس کی ڈیوٹی کر رہے, اس کا کام کر رہے ہے نا, اسی کی دنیا میں جا رہے, اسی کا کام کر رہے اور اسی کے لیے کر رہے. اگر یہ تصور ہو جائے, جیسے تم کوئی بزنس کر رہے ہو, ابھی یہاں تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جو بزنس کر رہے ہو اسی کا کر رہے ہو, اسی کا دھندا کر رہے ہو. تو اس کی گراہک کون ہے, اللہ نہیں جانتا کیا؟ سمجھو بات کو, سمجھ نہیں آیا تو اللہ کا بیڑا پار. جب اس کا کام کرے, اس کی ڈیوٹی کرے, جس کام پر جس بزنس کے لیے تو نے لگا دیا, سپرد کر دیا, تو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے گراہک کون ہے, کس کو ضرورت ہے. تو یہاں پہ فذکرونی اذکرکم ہو جائے گا. تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. کہاں ڈالے گا؟ ارے گراہک کے دل میں ڈالیں گے, جا وہاں میرا بندہ بڑا ہے, یہ وہ دھندا کر رہا ہے. صرف ذکر کرنے کی بات ہے یار, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. جب اس کی ڈیوٹی کرے تو ڈالیں گے نا, جا جا تجھے یہ چیز جائے پھلانے کے بعد جا, وہاں میرا بندہ بیٹھا ہے, اس کام کے لیے اس کو میں نے مقرر کیا.
فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا. اچھی بات ہے، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر ٹائم بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے. اس بات پر ہم سمجھانے کی حد تک ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو، یقیناً کامیابی کا ہمارا قدم چومے گی. ہم دعا کو رہیں گے، اللہ بس اس بستی پر کرم کی رحم کی نگاہ کرے، ہر کوئی کو کامیابی کا عطا فرمائے، ہر کوئی کے روزی رزق کو کشادہ کر دے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، دینی دنیائی نعمتوں سے سرفراز کر دے میرے مولا، ہر مصیبت بلا سے نجات دے میرے مولا، ایمان کی دولت عطا فرما. السلام علیکم.